ناولز فار ایور میں خوش آمدید۔ ناول نمل جس کی رائٹر ہے نمرہ احمد، اس کی یہ 36ویں ایپیسوڈ، باب 19واں، جس کا نام ہے حق دفع از خویشتن۔ اب مجھے نہیں پتا کہ یہ ورڈ کیا ہے اور اس کا مطلب کیا ہے، لیکن آئی تھنک سو یہ کسی اور زبان کا لفظ ہے اور اس کے اوپر زیر زبر کچھ بھی نہیں لگا ہوا، سو مجھے نہیں پتا کہ یہ ٹھیک میں نے پڑھا ہے یا نہیں پڑھا، سو پلیز اس کو اوائڈ کیجیے گا۔ اور اس کے علاوہ مجھ سے میرے 1-2 سبسکرائبر نے یہ بولا ہے کہ آپ پلیز 2 ہی پارٹس میں دیا کریں، تو یار میں پہلے بھی بتایا تھا کہ یہ جو ناول میں پڑھ رہی ہوں نا، اس پر مجھے ایسا جتنے ویوز نہیں ملتے، مطلب لیکن کیونکہ میں خود ناول لورز ہوں اور مجھے پسند بھی ہے، تو مجھے اپنے سبسکرائبر سے بھی پیار ہے، میں ان کے بارے میں بھی سوچتی ہوں، تو مجھے یہ چیز میٹر کرتی ہے کہ مجھے آپ لوگوں کو دینا ہے، چلو تھوڑا بہت ہی صحیح میں دوں ضرور۔ اب میں اگر ایک ناول کو اتنا ٹائم دوں گی تو میرے لیے مشکل ہو جائے گا نا آپ لوگوں کو پرووائڈ کرنا۔ میں اسپیشل سے اس کے لیے 1 گھنٹہ نکالتی ہوں، اسی لیے کہ آپ لوگوں کو ڈیلی بیسس پر دوں۔ ڈیلی بیسس پر ایک چیز پرووائڈ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، اور پھر میں 2 ناولز پرووائڈ کر رہی ہوں، اور اس کے علاوہ ہو سکتا ہے مجھے تیسرے چینل مطلب تیسرا کوئی ناول بھی سٹارٹ کرنا پڑ جائے، تو ان ساری چیزوں کو دیکھنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور میں ایٹ اے ٹائم ایک ہی ناول پر نہیں رہ سکتی، کیونکہ یہ صرف ایسا سمجھ لیں کہ یہ میں آپ لوگوں کی خوشی کے لیے ناول پڑھ رہی ہوں، ٹھیک ہے۔ اور میں تو اب پڑھ چکی ہوں سارا ناول، اور مجھے یہ ناول اب دوبارہ پڑھنے میں بھی بہت مزہ آ رہا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ مجھے پسند نہیں آ رہا یا میں انجوائے نہیں کر رہی ہوں، مجھے اچھا لگ رہا ہے، لیکن میں ویسے بتا رہی ہوں کہ میں مینیج کر رہی ہوں صرف اس لیے کہ آپ لوگوں کو روز مل جائے ایپیسوڈ، لیکن آپ لوگ یہ ڈیمانڈ مت کریں کہ میں اس کا ڈیوریشن بڑھاؤں یا اس طرح کروں۔ آپ لوگوں کو بس صبر کے ساتھ اس کو سننا پڑے گا، جتنے ٹائم کے لیے بھی میں دے سکوں گی یا دے پاؤں گی، ٹھیک ہے۔ تو ہوپ سو کہ آپ لوگ اس چیز کو انڈرسٹینڈ کریں گے اور سمجھیں گے۔ اور اس کے علاوہ مجھے بہت سارے کام کرنے ہیں یار، بہت زیادہ کام کرنے، لیکن میں جیسے ہی فری ہوئی ہوں میں نے ریکارڈنگ سٹارٹ کی ہے، جسٹ بیکاز آف دیٹ کہ میں آپ لوگوں کو ناول ٹائم سے دے سکوں، کیونکہ آج کے دن کا گیپ آ گیا، 1 دن کا گیپ میں نہیں چاہتی کہ 1 بھی دن کا گیپ ہو آپ لوگوں کو، لیکن پھر بھی آ ہی جاتا ہے۔ میرا پیپر تھا تو میں ریکارڈنگ نہیں کر پائی، کل ریکارڈنگ نہیں کر پائی، تو اسی لیے پھر میں نے سوچا کہ میں آج آپ لوگوں کو ٹائم سے ریکارڈنگ کر دوں تاکہ صبح آپ لوگوں کو ناول ٹائم سے مل جائے۔ تو اس چیز کو دیکھیے، اور باقی الحمدللہ رمضان بہت اچھا جا رہا ہے، ابھی تھوڑا بزی تھے تو رات کو تاک رات تھی، میں نے نفل بھی پڑھے تھے، نماز پڑھی تھی، اچھے سے دعا بھی مانگی تھی، اور بہت سکون ملتا ہے جب آپ اچھے سے گڑ گڑا کر دعا مانگو تو بہت اچھا لگتا ہے۔ بس اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگنی چاہیے ہمیں، اور ہمیشہ اچھے اعمال ہی کرنے چاہیے۔ اور میں ابھی ہاسٹل میں ہی ہوں، میں 1-2 دن بعد جاؤں گی گھر، کیونکہ میرا ارادہ ہے کچھ شاپنگ کرنے کا، تو ہم لوگ کل فرینڈس کے ساتھ، مطلب فرینڈس ہی ہیں میری، تو ان کے ساتھ میں جاؤں گی بازار اور شاپنگ کروں گی۔ باقی میری ادھر دوستیں ہیں ہاسٹل کی، ہم لوگ ساتھ افطاری کرتے ہیں، سحری کرتے ہیں، اور بہت اچھا ٹائم سپینڈ ہو رہا ہے۔ اور میں دکھی بھی ہوں کیونکہ ان کے ساتھ 2 سالوں کے ساتھ، مطلب 2 سالوں سے میں رہ رہی ہوں، ان کا لاسٹ ایئر ہے اور مجھے ابھی 1 سال ادھر رہنا ہے، تو میں سوچ رہی ہوں کہ اگلے سال یہ لوگ نہیں ہوں گے، کیونکہ میں تو افطاری بناتی نہیں ہوں، میں صرف کھاتی ہوں، اور میں ان کے ساتھ بس یہ ہے کہ اوپر والے کام کر دینے، آسان کام، پانی بنا دینا، برتن دھو دینا یا اس طرح کا، لیکن وہ ساری چیزیں بناتی ہیں۔ صبح سحری کے ٹائم اسفا اٹھتی ہے، اللہ اس کو اجر دے اس چیز کا، وہ ہمارے روزے رکھوا رہی ہے، اور وہ بہت اچھی ہے میری روم میٹس، کیونکہ میں زیادہ اسپائسیز کھاتی نہیں ہوں، تو وہ جو بھی چیز بنائے، نادیہ کو زیادہ وہ نہیں کھانا، نادیہ کو زیادہ نمک نہیں کھانا، نادیہ کو زیادہ مرچیں نہیں پسند، تو وہ اس چیز کا بہت خیال رکھتے ہیں، اور مجھے بہت اچھا لگتا ہے نا کہ وہ اس چیز کو کرتی ہیں، بادر کرتی ہیں، حالانکہ وہ بعد میں خود اپنے لیے علیحدہ سے اسپائسیز ڈالتی ہیں، لیکن وہ میرے اتنی پرواہ کرتی ہیں کہ اس کو پسند آ جائے، اس کو وہ، تو بہت اچھا لگتا ہے۔
تو میں اس چیز کو تھی کہ یار اگلے رمضان میں پتہ نہیں کیا ہوگا. تو مجھے کچھ آئیڈیا نہیں ہے. 2 سال سے تو میرا اچھا رمضان گزر رہا تھا, بہت اچھا گزرا. ان لوگوں نے اتنی اچھی اچھی چیزیں بنا کر کھلائی مجھے اور بہت اچھا لگا, بہت مزہ آیا. تو اب اگلے سال ہوپس ہو کہ مجھے کوئی اچھی روم میٹس اور مل جائے. میں نہیں بنتی مجھ سے افطاری, میں کیا کروں. مطلب ایسا سچ نہیں ہے کہ میں بنا نہیں سکتی, لیکن ٹائم نہیں ہوتا, مینیج نہیں کر پاتی. کچھ پھر اتنا وہ نہیں ہے نا, فوکس نہیں ہے کہ یہ کام کروں. مجھے ہوتا ہے کہ میں اور کام کر لیا کروں. مطلب اب دیکھو میں برتن دھوتی ہوں نا, تو میرا کافی ٹائم اس پہ بھی لگ جاتا ہے, لیکن وہ مجھے آسان اس لیے لگتا ہے کیونکہ مجھے عادت ہے. مطلب وہ اتنا کوئی مشکل کام نہیں لگتا کیونکہ میں کر چکی ہوں. اب میں نے کبھی پکایا ہی نہیں کھانا, ایسا نہیں ہے کہ میں کبھی پکاتی ہی نہیں ہوں. کبھی کبھی گھر میں کوکنگ کر لیتی ہوں, لیکن ایکسپیرینس نہیں ہے. اب جس چیز کا آپ کو ایکسپیرینس نہیں ہونا تو آپ ڈرتے ہو کہ اچھا بنے نہ بنے. اور پھر آپ نے اکیلے تو کھانا نہیں ہوتا, آپ اور لوگ بھی ہوتے ہیں. ہاں اکیلے میں ادھر بھی کوکنگ کر لیتی ہوں جب میں اکیلی ہوتی ہوں, لیکن جب سب ہو تو پھر میں تھوڑا سا اوائڈ کرتی ہوں کہ مجھے ہوتا ہے کہ یار مجھے پتہ نہیں کیسے بنے. پھر میں پوچھ کر بناتی ہوں. پھر میں بہت زیادہ اس کے ساتھ وہ ہو جاتی ہوں, ٹچی ہو جاتی ہوں کہ پتہ نہیں کیسا بنے گا. مجھے بہت زیادہ وہ میں پوچھ کے کرنا اور وہ سارا کرنا, وہ تھوڑی عجیب سی ہو جاتے ہیں. لیکن خیر شکر ہے کہ میری روم میٹس اچھی ہیں اور وہ بہت اچھا کھانا بناتی ہیں, اور میں ان کو بہت مس کرنے والی ہوں, بہت زیادہ مس کرنے والی ہوں. انہوں نے اب سردیوں میں بھی نہیں ہونا ہے, اگلے رمضان میں بھی نہیں ہونا ہے, کیونکہ ان کا یہ لاسٹ سیمسٹر اور گرمیوں میں ان کا ختم ہو جانا ہے, اور میں ان کو بہت زیادہ مس کرنے والی ہوں. خیر میں اب مزید باتیں نہیں کرتی ہوں, 6 منٹ ہو چکے ہیں میں بول رہی ہوں 6 منٹ سے, تو اب میں ختم کرتی ہوں اس چیز کو, اور ہم لوگ آج کی ایپیسوڈ کو بغیر کسی دیر کے سٹارٹ کرتے ہیں. ہاں ویسے تم لوگ مجھے وش کر سکتے ہو, کل میرا برتھ ڈے ہے, اور میں ویسے اس لیے نہیں کہہ رہی کہ بس مجھے اچھا لگے گا نا کہ آپ لوگ اچھی مجھے وشز دو, مجھے اچھی سی دعائیں دو. خیر اب ہم اس ناول کو سٹارٹ کرتے ہیں, اب مزید کسی دیر کے. ایک قانون ایسا ہے جو نہیں ہے کہیں لکھا ہوا, مگر نقش ہے ہمارے دلوں پر. وہ قانون جو ہمیں نہیں ملا تربیت, رواج یا کتابوں سے, بلکہ اس کو عکس اور جذب کیا ہے ہم نے عین فطرت سے. وہ قانون جو ہم تک نہیں پہنچا تھیوری سے, بلکہ پہنچا ہے عمل سے. ہمیں نہیں دیا گیا وہ احکام کے ذریعے, بلکہ سیکھا ہے ہم نے اسے الہام کے ذریعے. میں بات کر رہا ہوں اس قانون کی جو کہتا ہے کہ اگر ہماری جان کو خطرہ لاحق ہو سازشوں سے, تشدد سے, مسلح حملہ آوروں سے یا دشمنوں سے, تو کوئی بھی طریقہ اور ہر طریقہ جو ہم استعمال کریں اپنے دفاع کے لیے, وہ ہوتا ہے اخلاقی طور پہ درست اور جائز. جیل کے احاطے میں صبح کی دھند پھیلی تھی. قیدی بیدار ہوئے ادھر ادھر ٹہل رہے تھے. ایسے میں وہ اپنے میٹرس کے کنارے چپ چاپ اکڑو بیٹھا تھا, جینس کے اوپر سفید کرتا پہنے, 2 دن کی بڑی شیو والے چہرے کے ساتھ. خاموش آنکھوں کو ہاتھوں پہ جمائے بیٹھا. وہ انگلیوں پہ مسلسل ربڑ بینڈ لپیٹ رہا تھا. آنکھوں میں گہری مایوسی مگر صبر بسا تھا. دفعتاً کوئی اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھتا ساتھ آ بیٹھا. فارس نے چونکے بنا ذرا سی گردن موڑی. وہ سکھوں کسی داڑھی مونچھ والا آتش تھا. مسکرا کر اس کو کہنے لگا, پریشان ہو غازی؟ نہ ہوں. اس نے بیزاری سے سر جھٹکا. تو باہر چلا جائے گا یار, فکر نہ کر. وہ کیا لکھا ہوتا ہے قانون کی کتابوں میں, ملزم قانون کی پسندیدہ اولاد ہوتا ہے. قانون میں سارے فائدے اسی کو ملتے ہیں. اس نے مسکرا کر ناک سے مکھی اڑائی. فارس نے جواب نہیں دیا. ربڑ بینڈ کو تیزی سے انگلیوں پہ باندھتا کھولتا رہا. ایک زمانے میں تو بہت نمازیں پڑھتا تھا غازی. اب بھی پڑھتا ہوں. کچھ دن پڑھی, کچھ دن چھوڑ دی. کندھے جھٹک کر کہتے. اس کی نگاہیں ربڑ بینڈ پہ جمی تھی. عادت کیوں نہیں بناتا؟ نہیں بنتی. کچھ دن دل زندہ رہتا ہے, پھر ہفتے گزر جاتے ہیں اور میں مردہ دل لیے پھرتا ہوں. استزایا سر جھٹک کر اب وہ تیز بینڈ کو انگلیوں پہ لپیٹ رہا تھا. میں بھی عید کے عید پڑھتا ہوں. ویسے تو نماز, لیکن آتش خنخار کر اس کے قریب ٹیک لگا کر بیٹھا.
اور سوچتی نظروں سے چھت کو دیکھنے لگا۔ ایمان میرا مضبوط ہے، پہلے دن کی طرح۔ فارس نے اس بات پہ تلخ مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھا تھا۔ دیکھو کون کہہ رہا ہے، آتش اور آتش کی تاریخ سے کون نہیں واقف تھا، مگر وہ قصہ تم پھر کبھی سنو گے۔ سچ کہہ رہا ہوں، تیرا ایمان خدا پہ کمزور ہے۔ مجھے اب یقین نہیں آتا آتش کہ کوئی خدا ہے بھی یا نہیں۔ وہ سنجیدگی سے انگلی پہ بل در بل لپیٹتے بولا تھا۔ انگلی کسی گئی تھی، خون رک گیا تھا، آدھی انگلی سرخ اور آدھی سفید پڑنے لگی تھی۔ ہیں؟ وہ چونکا۔ اگر خدا ہوتا تو کوئی میرے بھائی کو یوں قتل نہ کرتا، میری بے گناہ بیوی کو نہ مارتا، میرے 4 سال جیل میں ضائع نہ ہوتے۔ مجھے اب یقین نہیں رہا کہ کوئی خدا ہے بھی، یا یہ صرف لوگوں کو کنٹرول میں رکھنے کے لیے بنائے گئے مذاہب ہیں۔ وہ تلخی سے بول رہا تھا۔ آتش نے گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا۔ جس کا ڈر تھا وہ قریب میں ہی بیٹھا تھا، مولوی، وہ داڑھی والا نوجوان جو 6 ماہ سے ادھر قید تھا، وہیں بیٹھا سنجیدگی سے ان کی باتیں سن رہا تھا۔ آتش داڑھی کھجاتے ہوئے اس کے قریب کھسکا۔ آہستہ بول، نیا جھگڑا شروع ہو جائے گا۔ اس بات پہ فارس نے نظر اٹھا کر دائیں بائیں دیکھا اور اس نوجوان کو اپنی طرف متوجہ پایا۔ ہاں بھائی، کوئی مسئلہ ہے تمہیں؟ تیوری چڑھا کر وہ اسے گھور کر بولا تھا۔ اس نوجوان نے گہری سانس لی۔ پرانی کہانی ہے مگر سنا دیتا ہوں۔ ایک مومن شخص ایک حجام کے پاس بال بنوانے آیا تو وہ متوازن لہجے میں فارس کی آنکھوں سے نگاہیں ہٹائے بغیر کہنے لگا، تو حجام نے اس سے کہا، مجھے نہیں یقین کہ کوئی خدا وجود رکھتا ہے۔ اگر وہ ہوتا تو اتنے بھوکے، بیمار اور دکھی لوگ ایسے بے بسی کی زندگی نہ گزار رہے ہوتے۔ مومن سن کر چپ رہا، لیکن جب وہ باہر آیا تو اس نے دیکھا کہ گلی میں چند ہپی پھر رہے ہیں، بے تحاشا بڑھی ہوئی داڑھی، مونچھ اور الجھے گندے بالوں والے لوگ۔ وہ فوراً اندر واپس آیا اور حجام سے بولا، میرا نہیں خیال کہ اس دنیا میں کوئی حجام ہے۔ حجام نے حیرت سے پوچھا، مجھ سے بال بنوانے کے باوجود بھی تم یہ بات کیسے کہہ سکتے ہو؟ تو مومن آدمی نے کہا، اگر کوئی حجام ہوتا تو گلی میں گندے بالوں اور بڑی ہوئی شیو والے لوگ نہ پھر رہے ہوتے۔ اس بات پہ حجام نے کہا۔ نوجوان سانس لینے کو رکا کہ وہ لوگ اس لیے اس حال میں نہیں ہیں کہ اس شہر میں کوئی حجام نہیں ہے، بلکہ وہ اس حالت میں اس لیے ہیں کیونکہ وہ میرے پاس نہیں آتے۔ متانت سے بات مکمل کر کے نوجوان اٹھ گیا۔ آتش خسیانہ سا ہنسا، یہ مولوی بڑی سیانی باتیں کرتا ہے، مگر فارس نہیں ہنسا۔ خاموش سپاٹ نظروں سے اپنی آدھی سرخ آدھی سفید انگلی کو دیکھتے ہوئے اس نے ربڑ بینڈ زور سے کھینچ کر توڑ دیا۔ انگلی آزاد ہو گئی، خون کا راستہ کھل گیا۔ وہ اسی طرح خاموش بیٹھا رہا۔ وہ ایک دھند میں لپٹی اتوار کی صبح تھی، جہاں شہر ابھی تک سستی اور نیند میں ڈوبا تھا۔ وہاں کثرے کاردار اندر سے سینٹرلی ہیٹنگ سسٹم کی گرمائش میں بسا مکمل طور پہ بیدار تھا۔ ملازم مستعدی سے ادھر ادھر پھرتے کام نپٹا رہے تھے۔ کنٹرول روم میں احمد کافی کے مگ سے گھونٹ بھرتا کمپیوٹر پہ کھٹا کھٹ کچھ ٹائپ کر رہا تھا۔ جینس پہ ہلکا سویٹر پہنے ہیٹر کے باوجود ناک سرخ ہو رہی تھی۔ ہاشم اپنے کمرے میں صوفے پہ نیم دراز پیر میز پہ رکھے ساتھ بیٹھی سونیا سے مسکرا کر کچھ کہہ رہا تھا، اور وہ تیز تیز بولتی چمکتی آنکھوں سے اسے کوئی قصہ سنا رہی تھی۔ ایسے میں نوشیروان کے کمرے میں بستر خالی تھا۔ لحاف آدھا بیڈ پہ آدھا زمین پہ لٹک رہا تھا۔ عرصہ ہوا وہ دیر سے اٹھنا چھوڑ چکا تھا۔ نیند اب ویسے مہربان نہیں ہوتی تھی۔ وہ الماری کے سامنے زمین پہ چوکڑی ڈال کر بیٹھا تھا اور گھٹنوں پہ فوٹو البم کھولے آہستہ آہستہ صفحے پلٹ رہا تھا۔ رف سے ٹراؤزر اور نیلی ٹی شرٹ میں ملبوس اس کے اسپائکس بکھرے ہوئے تھے اور چہرے پہ ویرانی تھی۔ وہ ہاشم کے ولیمے کی تصویریں تھیں۔ سفید لباس میں دلہن بنی شہری کو دیکھ کر دل میں کوئی جذبہ نہ جاگا۔ دفتن ایک تصویر پہ وہ رکا، آنکھیں سکڑی۔ وہ اورنگ زیب کے گلے لگ رہا تھا۔ فوٹوگرافر نے ایک ایک لمحہ گویا عکس بند کیا تھا۔ اورنگ زیب قدرے حیران تھے اور شیرو کی آنکھیں نم تھی۔ اوپر ریلنگ پہ ہاتھ رکھ کے جواہرات اور سعدی کھڑے تھے۔ جواہرات کا سرخ لباس اور اس سرخ رنگ میں اٹک گیا۔ ایک دم جیسے سرخ پانی سعدی کے اوپر بہنے لگا، پھر اورنگ زیب کے اوپر، شیرو کے ہاتھ تک سرخ مایا سے بھیگتے گئے۔ اس نے البم پھینکا اور تیزی سے ہاتھ جھاڑے۔ وہ صاف تھے، البم صاف تھی، کوئی خون نہیں، کوئی نمی نہیں۔
وہ آنکھیں مسلتا آہستہ سے بیڈ کی طرف واپس آیا اور بیٹھتے ہوئے سر ہاتھوں میں گرا لیا، پھر موبائل اٹھایا اور فیس بک ان باکس کھول کر الیسا ربیکا کاردار کو کلک کیا۔ سو رہی ہو؟ جانتا تھا اس کی رات گہری ہوگی۔ نہیں، پڑھائی کر رہی تھی۔ وہ کچھ دیر ٹھہری۔ تم کیا کر رہے ہو؟ میں ڈیڈ کی پرانی تصاویر دیکھ رہا تھا۔ تمہیں وہ یاد نہیں آتے الیسا؟ میرا ان سے کبھی کوئی قلبی تعلق نہیں تھا۔ شیرو کا دل بری طرح دکھا۔ وہ خاموشی سے اسکرین کو دیکھنے لگا۔ کچھ دیر بعد الیسا کا پیغام چمکا۔ میں اندر سے ہمیشہ ان کی توجہ کی طلب گار رہی ہوں۔ اکثر خواب میں دیکھتی ہوں کہ وہ زندہ ہو گئے ہیں، اور وہ جو ان کے مرنے کی خبر سنی تھی وہ جھوٹ تھی۔ میں بھی، اس نے لکھتے ہوئے کرب سے آنکھیں بند کی، پھر کچھ دیر سوچتا رہا۔ کدھر گئے؟ اگر بات یوں ہی ادھوری چھوڑ دینی ہوتی ہے۔ ہر رات تو مجھے میسج کیوں کرتے ہو؟ وہ خفا ہوئی تھی۔ میں تمہیں کچھ بتانا چاہتا ہوں، تمہارا حق ہے کہ تم جانو، ایک فیصلہ کر کے وہ لکھ رہا تھا۔ شیرو کے کمرے کی کھڑکی سے باہر جھانکو تو سامنے دھندلکوں کے پار انیکسی کھڑی تھی۔ فارس کے کمرے کی کھڑکی سے ٹیک لگائے حنین فرش پہ بیٹھی تھی، چھوٹا کمبل اپنے اوپر پھیلائے، مونگ پھلی کھاتے ہوئے، لیپ ٹاپ گود میں رکھے۔ آج عرصے بعد وہ فراغت سے بیٹھی دکھائی دے رہی تھی۔ نیچے امی اور صداقت نے کچن سنبھال رکھا تھا۔ صداقت بیوی کو فی الحال گاؤں چھوڑ کر ادھر آ گیا تھا۔ حنین کے قریب زمر کرسی پہ ٹیک لگا کر بیٹھی، قلم لبوں میں دبائے سوچ میں گم تھی۔ اس کے کھلے گھنگریالے بال کرسی کی پشت سے نیچے گر رہے تھے اور چھت پہ جمی آنکھوں میں الجھن سی تھی۔ یہ اتفاق نہیں ہو سکتا۔ ایک نہج پہ پہنچ کر اس نے چہرہ سیدھا کیا اور کرسی ہنا کی طرف گھمائی۔ ہنا سنے بغیر غور سے اسکرین کو دیکھ رہی تھی۔ قمرالدین کا قتل اس رات نہیں ہوا۔ خاور کو جب علم ہوا کہ فارس اس رات کچھ کر چکا ہے تو اس نے اگلی صبح قمرالدین کو مروایا اور ڈاکٹر اور گواہوں کو خرید کر موت کا وقت بدل دیا۔ لاش تو اگلی دوپہر ہی ملی تھی نا۔ تم کیا کر رہی ہو؟ آخر میں الجھ کر ابرو بھنچے۔ جواب نہ آیا تو وہ اٹھی اور ہنا کے ساتھ نیچے کارپٹ پہ بیٹھی۔ نوشیروہ، الیسا، یہ کیا ہے؟ اس نے چونک کر ہنا کا چہرہ دیکھا۔ میں نے شیرو بھائی کا اکاؤنٹ فشنگ کے ذریعے ہیک کیا ہے اور اب اس لوزر کے میسیجز پڑھ رہی ہوں۔ پھر زمر کے تاثرات دیکھ گئی۔ ایسے مت دیکھیے، ان کا الیسا سے رابطہ بحال ہو گیا ہے، مجھے وجہ جاننی ہے۔ حنین، ہم نے فیصلہ کیا تھا کہ ہم کاردارز کے نیٹ ورک کو نہیں چھیڑیں گے۔ زمر سنجیدہ تھی۔ مگر اب خاور نہیں ہے تو ڈر کس کا؟ زمر بہت کچھ کہنے لگی تھی، پھر گردن موڑ کر دھند میں ڈوبے قصر کو دیکھا۔ ویسے یہ خاور گیا کہاں؟ عرصے سے نظر نہیں آیا۔ خاور کا ذکر کرتے ہوئے اس کی ٹون سرد ہو جاتی تھی، جیسے ہاشم کے لیے ہوتی تھی، سرد اور بے رحم، مگر اسے ان لوگوں سے وہ نفرت نہیں محسوس ہوتی تھی جو فارس غازی سے ایک زمانے میں ہوا کرتی تھی۔ وہ اس کے اپنے نہیں تھے، وہ غیر تھے، اور فارس سب کچھ تھا، وہ بس غیر نہیں تھا۔ اوہ گاڈ، یہ پڑھیے۔ حنین تیزی سے سیدھی ہو کر بیٹھی۔ زمر چونک کر اسکرین کو دیکھنے لگی۔ نوشیروہ، تمہارا حق ہے کہ تم یہ بات جانو۔ الیسا، کیا؟ نوشیروہ، ڈیڈ، ہمارے ڈیڈ کو قتل کیا گیا تھا۔ زمر کے ابرو تعجب سے اٹھے۔ ہنا ہکا بکا تھی۔ الیسا، واٹ؟ مگر کیسے؟ ہاشم نے تو کہا تھا کہ ان کی موت باتھ روم میں گرنے کے باعث ہوئی تھی۔ نوشیروہ، ہم سب کو بھی ابھی پتہ چلا ہے، انفیکٹ 2 ماہ پہلے۔ الیسا، کیا معلوم ہوا ہے کس نے قتل کیا ان کو؟ نوشیروہ، ہمارے ہی سیکیورٹی چیف نے۔ ہنا نے منہ پہ ہاتھ رکھا۔ اسی پل بجلی چلی گئی اور وائی فائی آف ہو گیا۔ پیغامات کا راستہ رک گیا۔ ہنا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ سب سے اچھے کاردار تھے، میرا بہت خیال رکھتے تھے، بہت زیادہ۔ سمر نے ہلکی سی جھرجھری لی۔ سیکیورٹی چیف یعنی خاور نے؟ ہنا نے ناک سکیڑ کر آنکھیں رگڑی۔ دوسروں کے ساتھ جو کرتے تھے وہ خود اپنے ساتھ بھی ہو گیا، اسی لیے انہوں نے خاور کو نکال دیا۔ مگر زمر بے چین ہو گئی تھی۔ خاور بھلا کیسے؟ یہ دنیا کتنی کریزی ہے۔ اوہ حنین، تمہارا کیا ہوگا؟ ہنا بڑبڑاتے ہوئے چیزیں سمیٹ رہی تھی۔ زمر نے چہرہ اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس کی اورنگزیب صاحب سے ایک ذہنی وابستگی تھی اور اب وہ ڈسٹرب نظر آ رہی تھی، مگر زمر کو اس بات کو ہضم کرنے کے لیے کچھ وقت چاہیے تھا۔ خاور ایسا کیسے؟ اور وہ کہاں گیا؟ ہارون عبید کی رہائش گاہ پہ بھی اتوار کا خمار چھایا تھا، پرتعیش فرنیچر سے آراستہ لاؤنج خاموش پڑا تھا۔ سیڑھیوں کے اوپر کمروں کے سامنے بنے فرش پہ آبدار کلائی پہ گھڑی باندھتی چلتی آ رہی تھی، زرد لباس پہ سرخ اسکارف چہرے کے گرد
लपेटे। वो अब्रू इकट्ठे किए, कदरे खफा लगी थी। दफतन स्टडी के सामने वो ठठक कर रुकी। अचंभे से दरवाजे को देखा जो ज़रा सा खुला था। अंदर से मध्यम बातों की आवाज़ आ रही थी। आप भी खामोशी से दरवाजे के करीब आए और दर्द से अंदर झांका। स्टडी टेबल की कुर्सी पे बैठे हारून की पुश्त दिखाई दे रही थी। वो सामने खड़े हबशी सूरत फसी से मुखातिब थे और फसी उसी तरह खड़ा था कि आबी के बिल्कुल सामने था। उसने नज़र उठाकर दर्द में झांकती आबी को देखा और फिर बिना किसी तासुर को चेहरे पे लाए हारून से कहने लगा, मैं काम की बात की तरफ आता हूँ। आवाज़ ज़रा बुलंद कर ली। वो जैसे आबी का ही इंतज़ार कर रहा था। मिसेस जवाहरात चाहती हैं कि मैं खावर और सादी यूसुफ दोनों को कत्ल कर दूं, ऐसे जैसे सादी को खावर ने कत्ल करके खुदकुशी कर ली। वो हाशिम को इल्म ना हो क्योंकि उनकी उस लड़के के साथ इमोशनल अटैचमेंट है। आबी उन्होंने हुनकारा भरा। कुछ मालूम हुआ कि खावर को क्यों कैद किया गया है? आबी ने सांस रोके चेहरा मज़ीद आगे कर लिया। हामान, नहीं सर, उसने रकम में गबन किया है, यही बताया था हाशिम साहब ने। उससे तफ्तीश करने सिर्फ रईस जाता है। मेरे बंदे अंदर वाली होने वाली गुफ्तगू से लाइल्म है। आबी उलझन से लब काटने लगी। सादी ने कैसे? और मिसेस कारदार चाहती हैं कि हम उन दोनों को कत्ल करवा दें। जी सर, क्योंकि लड़का बेकार है, उस पर इतना पैसा खर्च करने का फ़ायदा, और रहा खावर तो हम 2 माह से उस पर भी खर्चा किए जा रहे हैं। हाशिम कारदार के पास अपनी कितनी ही जेलें हैं, मगर नहीं, वो चाहते हैं कि सिर्फ हमारा पैसा लगे। फसी शदीद नाखुश था। तो फिर ठीक है, वो फैसला कर चुके थे। गहरी सांस लेकर कहने लगे, तुम उन दोनों को ख़त्म कर दो, मगर आराम से और एहतियात से। हाशिम को नहीं पता चलना चाहिए। मिसेस कारदार को हमारी मदद चाहिए तो हम उनकी मदद करेंगे। आबी ने दुख से बाप के सर की पुश्त को देखा और फिर परे हट गई। चल लम्हों बाद वो लाउंज की सीढ़ियाँ उतर रही थी जब फसी पीछे से चलता आया। मैम, आबी मुड़ी और एक चुभती हुई निगाह उस पर डाली। आप क्या कहती हैं? आबी ने गहरी सांस लेकर शाने अचकाए। वही जो तब कहा था जब तुमने बताया था कि मिसेस कारदार ने राजदारी से तुम्हें अपने ऑफिस बुलाया है। मैं न्यूट्रल हूँ, जो तुम्हें कहा जा रहा है तुम वही करो। ओके, उसने सर को खम दिया। मगर क्या तुमने वो किया है जो मैंने तुम्हें करने को कहा था? फसी ने सर हिलाकर अपनी टाई पे लगी टाई पिन उतारी जो अंदर की तरफ से नन्हे USB प्लग जैसी थी और जेब से दूसरा टुकड़ा निकालकर उसके साथ जोड़ा। मिसेस कारदार का पूरा हुक्म बमा उनकी वीडियो रिकॉर्ड हो चुका है, जो कि मुलाकात खुफिया थी, इसीलिए मुझे सिक्योरिटी प्रोटोकॉल से नहीं गुजरना पड़ा। अगर गुजरता तब भी मैं ये काम कर लेता। अदब से इतला दी। रेड राइडिंग हुड ने उस टाइप इन कैमरे को हाथ में लेकर देखा, फिर पुरसोच मगर गहरी नज़र फसी पे डाली। क्या उसको मालूम है कि फारिस गाजी जेल में है? नहीं, हाशिम कारदार ने यह खबर उससे छुपाने का हुक्म दिया है। ओके, वो मुस्कुराकर ज़ीने उतरने लगी। हाशिम के अहकामात मुझ पे लागू नहीं होते, ये बात मैं उसे खुद बता दूंगी। आप? वो हैरान हुआ। आपने दोबारा उससे क्यों मिलना है? क्या मतलब क्यों मिलना है? मैं तुम लोगों को वकील का नाम दूंगी, बदले में वो मुझे इंटरव्यू देगा, यही डील हुई थी ना हमारी? उसने वकील का नाम मेरे कहने पे दे दिया है, मगर मेरा इंटरव्यू अभी अधूरा है। मैं कुछ काम मुकम्मल कर लूँ फिर उसके पास जाऊँगी, तब तक उसकी मौत को टाले रखना। एक मुट्ठी में टाई पिन दबा ली और दूसरे हाथ से किसी शहजादी की तरह उसे जाने का इशारा किया। तख लिया और वो सर को झुकाकर खम देता नीचे ज़ीने उतरने लगा। कमरे में नीम अंधेरा सा था। मध्यम नाइट बल्ब जल रहा था और सादी आंखों पे बाजू रखे बिस्तर पे लेटा था। स्टडी टेबल पे कागज़ों के पलंदे अजीब बेतरतीबी फैलाए दिखाई देते थे। दफतन दरवाज़ा बजा। वो आंखों से बाजू हटाए बिना खफगी से ऊंचा सा बोला, मैंने मना किया है ना मैरी कि मुझे नाश्ता नहीं करना, जान छोड़ दो अब। मगर दरवाज़ा आहिस्ता से खुल गया और फिर बंद भी हो गया। सादी ने बाजू हटाया और अंधेरे में पलके झपका कर देखा। चौखट में खावर खड़ा था। सादी बिजली की सी तेज़ी से उठ खड़ा हुआ। खावर 2 कदम करीब आया तो चेहरा वाज़ेह हुआ। नीलो नील जख्मी चेहरे और सुर्ख आंखों के साथ वो उसे घूर रहा था। तुम इधर कैसे? वो बेख्तियार जो कन्ना सा 1 कदम पीछे हटा, घुटनों की पुश्त बेड से टकराई। मुझे इस कंपाउंड में खुला फिरने की इजाज़त मिल गई है। जंजीरें भी खोल दी गई हैं। आज ज़ख्मों पे मरहम भी लगाया गया है और अच्छा खाना भी मिला है।
मूंछों तले उसके होंठ हिलते हुए महसूस भी ना होते थे और आंखें सुर्ख अंगारा सी शादी पे गड़ी थी। गुड, यानी हाशिम को तुम्हारी बेगुनाही का एहसास हो गया और अब तुम रिहा कर दिए जाओगे। वो मोहताज सा मजीद दाएं तरफ सिरका। डरो नहीं बच्चे, मैं तुम्हारी जान नहीं लूँगा। ये काम हारून अबीद के आदमी कर देंगे। देखो, अगर तो ये तुम्हारी कोई गेम है तो मैं। गौर से सुनो बेवकूफ़। वो आगे आया और उसका कॉलर पकड़कर उसको झटका दिया। ये हम दोनों को मारने वाले हैं। मेरा यहाँ रहना बेसूद है और तुम्हें यहाँ मरने दिया तो मेरी गवाही कौन देगा? हाशिम मुझे कभी नहीं मारेगा। उसने नागवारी से कॉलर छुड़ाया। हाँ, वो हंसा। हाशिम का यहाँ सिर्फ एक वफादार आदमी था, मैं। तुम्हारा शुक्रिया। अब यहाँ हाशिम का कोई आदमी नहीं है, इसलिए जिस मकसद के लिए तुमने मुझे अंदर करवाया है मैं वो पूरा करने के लिए तैयार हूँ। मेरे साथ भागोगे यहाँ से? अच्छा, तो तुम्हारी लाश कहाँ है जिसके ऊपर से गुजर कर तुमने मेरी मदद करना थी? सादी ने इधर उधर देखकर जैसे कुछ तलाश करना चाहा, फिर तंजिया सर झटका। मेरी ऑफर एक्सपायर हो चुकी है खावर। तुम्हें मुझ पे भरोसा नहीं है ना? खावर करीबी दीवार से टेक लगाए उसको देखकर पूछने लगा। और क्यों करूं मैं भरोसा? रातों रात तुम इतने अच्छे हो गए कि मेरी जान बचाना चाहते हो। ना मैं अच्छा हुआ हूँ, ना तुम्हारी जान बचाना चाहता हूँ, ना मैं हाशिम कारदार की तरह लफ्ज़ों के हेर फेर में अच्छा हूँ। मैंने इतने साल हाशिम से भी सिर्फ साफ बातें ही कही हैं, साफ और खरी। इसलिए तुम्हें भी अपना प्लान खरा खरा बता देता हूँ। जज्बात से आ रही आवाज़ में वो कह रहा था। मैं तुम्हें लेकर हाशिम के पास जाऊंगा। तुम मेरे हक में गवाही दोगे, असल कातिल का नाम बताओगे और फिर मैं तुम्हें अपने हाथों से कत्ल करूंगा। वाओ! सादी के अब्रू सताई से उठे। मतलब कि मुझे आखिर में मरना ही है, तो मैं यहाँ क्यों ना मरूं? क्योंकि मेरे साथ तुम आज़ाद होगे। तुम्हारे पास 1% चांस होगा मुझसे पीछा छुड़ाकर भागने का। तुम यकीनन चांस लेना चाहोगे। मुझे तुमसे उम्मीद नहीं रही। हामान को सूली तक लाना बेसूद था। कुर्सी खींचकर बैठा और लैंप जलाया। कमरा अच्छा खासा रोशन हो गया। अब वो मुंह में कुछ बुड़बुड़ाते अपने कागज़ तरतीब से रख रहा था। मैंने हाशिम को कभी डॉक्टर सारा के बारे में नहीं बताया। सादी के हाथ एकदम मुंजमद हुए, रगों में खून भी जम गया। उसने चौंक कर खावर को देखा। वो उन्हीं सर्द तासुरात के साथ खड़ा था। क्या मतलब? सादी का दिल जोर से धड़का था। उस रात जब नौशेरवा ने तुम पे हमला किया था तो तुम डॉक्टर सारा के साथ थे। तुमने मैसेज डिलीट कर दिए तो क्या हुआ? मैं खावर हूँ, कर्नल खावर मुजाहिर हयात। तुम्हारे मैसेजेस रिकवर करना मेरे बाएं हाथ का काम था। उसी रात मैंने तुम्हारा व्हाट्सएप दोबारा खोला और सब रिकवर कर लिया, मगर हाशिम को नहीं बताया। सादी ने हल्के से शाने अचकाए। मगर तुम गलती कर गए हो। मैंने डॉक्टर सारा को बुलाया ज़रूर था, मगर वो नहीं आ सकी थी। तुम अब पहले से बेहतर झूठ बोल लेते हो। जैसा कि मैंने कहा था, तुम अपनी मासूमियत खोते जा रहे हो। सारा ना सिर्फ वहाँ आई थी बल्कि उसी ने पुलिस को बुलाया था। परेशान ना हो, मैंने हाशिम को नहीं बताया, ना बताऊंगा। सादी बेबसी भरी घसीली निगाहों से खड़ा उसे देखता रहा। उसे समझ नहीं आया कि वो अब क्या कहे। इसलिए नहीं कि मैं हाशिम के साथ मुखलिस नहीं था, बल्कि 2 वजूहात थी। पहली, सारा कभी गवाही ना देती, वो खतरा नहीं थी। फिर भी मैं एक रोज़ उससे मिला था, तुम्हारी गुमशुदगी के तीसरे रोज़, और मैंने उसको इतने अच्छे तरीके से धमकाया। सादी की मुट्ठियाँ भींची, चेहरा सुर्ख हुआ और ये कहा कि सादी मर चुका है, और उसको उसकी बच्चियों की धमकी भी दी। साथ ही ये तसल्ली भी दी कि हाशिम को नहीं बताऊंगा उसका नाम, कि वो किसी को कुछ भी बताने के काबिल नहीं रही। मुझे यकीन है उसने मुझसे मुलाकात का तज़किरा अपने फरिश्तों से भी नहीं किया होगा। फिर गहरी सांस ली। दूसरी वजह, मैं चाहता था हाशिम तुम्हें मार दे, यूँ हर गवाह ख़त्म हो जाता। लेकिन अगर हाशिम को ये पता चलता कि एक गवाह और भी है तो तुम्हें मारने का फ़ायदा ना होता और वो तुम्हें छोड़ देता। दोनों गवाहों को एक साथ मारना दानिशमंदी ना थी। वैसे भी तुम जो भी समझो मुझे, मैं एक कमज़ोर बेकसूर औरत को मारने के हक़ में नहीं हूँ। मुझे ऐसे मत देखो। फारिस की बीवी ने हमारी बातें सुनी थी, उसका कसूर था, और डीए को भी तो हर मामले में टांग अड़ाने की आदत है। बेकसूर वो भी नहीं थी। सादी बुफर कर आगे बढ़ा और एक मुक्का रख कर उसको लगाया, मगर खावर फुर्ती से बाएं तरफ को हुआ। सादी का मुक्का दीवार पे लगा। इससे पहले कि वो मुड़ता, खावर ने कमाल तेज़ी से उसके दोनों बाजू पीछे मोड़कर उसको दीवार से लगाया और उसके कान में घराया।
تمہیں لڑنا نہیں آتا، تمہیں باتوں کے علاوہ کچھ نہیں آتا، ادھر مرنا ہے تو مرو، میں اپنی بے گناہی ثابت کرنے کے لیے کوئی دوسرا طریقہ ڈھونڈوں گا، لیکن اگر میرے ساتھ آنا ہے تو 2 دن کے اندر اندر مجھے بتاؤ، میری آفر محدود مدت کے لیے۔ وہ بازوؤں کے مروڑے جانے پہ زور سے کر رہا تھا۔ خاوند نے ایک جھٹکے سے اسے چھوڑا اور دروازہ کھولتا تیزی سے باہر نکل گیا۔ سعدی اپنی دائیں کلائی پکڑے غصے اور بے بسی سے گہرے گہرے سانس لیتا وہیں دیوار سے لگا کھڑا رہا۔ اس کے کان سرخ اور چہرہ سفید پڑا ہوا تھا۔ پہلی دفعہ اسے اس قید خانے میں اپنا آپ غیر محفوظ لگا تھا۔ انیکسی کے کچن میں ناشتے کی اشتہا انگیز خوشبو پھیلی تھی۔ صداقت بھاگ بھاگ کر سارے کام نپٹاتا پھر رہا تھا۔ شلوار قمیض کف والی پہن رکھی تھی اور کوئی خوشبو بھی لگا رکھی تھی شاید۔ کچن کی گول میز پہ دوپہر کے لیے سبزی کاٹتی ندرت نے نگاہیں اٹھا کر اینک کے اوپر سے اسے دیکھا۔ تمہارے گاؤں جانے میں ابھی 4 دن ہیں، ایسے بھاگ بھاگ کر کام کر رہے ہو جیسے شام کی ٹرین چھوٹنے والی ہو۔ شرمندہ ہو گیا۔ نہیں جی، میں تو سوچ رہا تھا کہ سعدی بھائی ہوتے تو کتنی خوشی سے میری شادی میں شرکت کرتے۔ جلدی سے بات بنائی، پھر ندرت کی طرف پلٹا۔ پتہ ہے جی، میری گھر والی کے نانا بڑے اللہ والے ہیں، میں نے ان سے سعدی بھائی کے لیے دعا کروائی تھی۔ وہ کہتے ہیں باجی کہ اللہ تعالیٰ تنگی کے بعد آسانی کرنے والا ہے، اور اگر سعدی یہاں ہوتا تو پتہ ہے کیا کہتا۔ سبزی کاٹتے انہوں نے مسکرا کر سر جھٹکا۔ لمحے بھر کے لیے منظر بدلتا گیا، ارد گرد دیواریں، فرنیچر سب ڈھلتا گیا۔ چھوٹے باغیچے والے گھر کے لاؤنج میں رات کے وقت بتیاں جلی تھی، ٹی وی شور مچائے بیٹھا تھا۔ ندرت ہاتھ میں ریموٹ پکڑے اسامہ کو مسلسل خاموش رہنے کی تاکید کر رہی تھی، ساتھ میں کبابوں کے امیزے سے ٹکیاں بنا بنا کر ٹرے میں رکھتی جا رہی تھی۔ اس امیزے کو چکھنے کی جسارت کرنے والے اپنے تینوں بچوں کے ہاتھوں پر باری باری ریموٹ مار کر ان کو پرہیں ہٹا چکی تھی۔ میری اولاد، مجال ہے جو 8 بجے والے ڈرامے کے دوران خاموش رہے۔ پورے دن کے کام کاج کے بعد صرف ایک 8 بجے والا ڈرامہ دیکھتی ہوں میں، مگر نہیں، اتنا شور کرتے ہیں کہ حد نہیں۔ یہ الفاظ گالیوں اور لعن طعن سے سجا کر وہ بار بار ڈانٹتے ہوئے دہرا رہی تھی، مگر کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ چند انا پیر اوپر کر کے لیپ ٹاپ گھٹنوں پہ رکھے بیٹھی، ہیڈ فون چڑھائے کسی کورین آئیڈیل کا شو دیکھتی ہنستی جا رہی تھی۔ سیم اپنے ہوم ورک کی کتابیں پھیلائے مسلسل اونچی آواز میں سعدی سے باتیں کر رہا تھا، جو صوفے پہ پیر لمبے کر کے لیٹا، کشن سر تلے رکھے موبائل پہ لگا تھا اور ساتھ ساتھ اسامہ کو جواب بھی دے رہا تھا۔ ہاں تو مسئلہ کیا ہے؟ ایک سورت کا ترجمہ یاد کرنے کو تو دیا ہے ٹیوشن ٹیچر نے، کر لو نا۔ بھائی ابھی ہماری عمر تو نہیں ہے ترجمہ یاد کرنے والی، وہ منہ ٹیڑھا کر کے دہائی دے رہا تھا، غالباً کسی کلاس فیلو کی باتوں سے متاثر ہو کر کہہ رہا تھا۔ سعدی نے نظر اٹھا کر اسے ذرا سا گھورا اور اسامہ فوراً ہل ہل کر رٹا لگانے لگا۔ اور ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کیا، بس بے شک تنگی کے بعد آسانی ہے، بے شک تنگی کے بعد آسانی ہے، تو جب آپ فارغ ہوں تو عبادت میں محنت کریں اور اپنے رب کی طرف دل لگائیں۔ سیم یاد کر رہا تھا، ندرت جوتا بھی نہیں اٹھا سکتی تھی کہ قرآن پڑھ رہا تھا، بس تلملا کر کہنے لگی، اندر جا کر پڑھ لو اسامہ، میرا ڈرامہ نکل رہا ہے۔ مگر سعدی نے ایک دم چونک کر اسے دیکھا۔ تنگی کے بعد آسانی ہے، تم سورہ النشرہ کی اس آیت کو صحیح نہیں پڑھ رہے۔ اب کہ اسامہ اور خود ندرت نے بھی رک کر اسے دیکھا تھا، حنین نے ہیڈ فون کے باوجود سنا تھا، مگر بس سر جھٹک کر اسکرین کی طرف متوجہ رہی۔ بس اب شروع ہوا سعدی بھائی کا کوئی نیا فلسفہ۔ بھائی یہ میرے پاس ترجمے میں لکھی ہوئی ہے۔ سیم تو مائنڈ کر گیا تھا۔ سعدی نے گہری سانس لے کر موبائل پر ہی رکھا اور اٹھ کر بیٹھا، سنجیدگی سے ماں کو دیکھا، جو آدھی اس کی طرف باقی آدھی ٹی وی کی طرف متوجہ تھی۔ تنگی کے بعد آسانی ہے، یعنی اللہ نے یہ نہیں فرمایا، ترجمہ غلط لکھا ہے۔ کچھ لوگ اس آیت کو نادانستگی میں غلط بولتے اور لکھتے ہیں۔ ذرا سی سانس لے کر کہنے لگا، سورہ النشرہ کی 5ویں آیت ہے، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، پس بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے، بعد نہیں ساتھ۔ ندرت ڈھیلی پڑی۔ ہاں تو ایک ہی بات ہوئی نا۔ ناک سے مکھی اڑائی اور اٹھ کر ٹی وی کے قریب والے صوفے پر جا بیٹھی، کبابوں کے میزے والی پرات اور خالی ٹرے بھی وہیں رکھ لی۔ یہاں ایک بات نہیں ہے، ایک بات ہوتی تو یہاں اللہ مَعَ ساتھ کے بجائے بعد کا لفظ استعمال کرتا، مگر اللہ کا قرآن اتنا پرفیکٹ ہے کہ حد نہیں،
یہ 2 آیات تو میری فیوریٹ ہے۔ اور حنین یوسف نے اف کرہا کر رخ پورا موڑ لیا۔ سعدی نے مایوسی سے اسے دیکھا اور پھر ماں کو جو ٹکیاں بناتے ہوئے ٹی وی دیکھ رہی تھی، اور پھر سیم کی طرف چہرہ گھمایا جو واقعی متوجہ تھا۔ چلو کوئی ایک تو متوجہ تھا۔ سعدی کو حوصلہ ملا۔ اہل قرآن کو کوئی سنتا نہیں، ورنہ وہ تو بول نہ تھکے۔ یہ آیت اس صورت میں 2 دفعہ آتی ہے ایک ساتھ، یعنی دہرائی گئی ہے۔ تمہیں کیا لگتا ہے سیم، یہ کیوں دہرائی گئی ہے؟ دبے دبے جوش سے وہ گھنگرالے بالوں والا لڑکا مسکراتے ہوئے پوچھنے لگا۔ میری مس کہتی ہیں قرآن میں باتوں کو زور دینے کے لیے دہرایا جاتا ہے۔ بالکل ٹھیک، تاکید کے لیے آیت دہرائی جاتی ہے، مگر ان 2 آیات کا معاملہ ذرا مختلف ہے۔ ٹھہرو، میں تمہیں پہلے یہ آیت سمجھاتا ہوں۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا۔ فَإِن کا مطلب ہے بس، بے شک، یعنی جو بات آگے بتائی جا رہی ہے اس میں کوئی شک نہیں۔ مَعَ کا مطلب ہے ساتھ۔ شادی کارڈز پہ لکھا ہوتا ہے نا، بما اہل و عیال، یعنی گھر والوں کے ساتھ آئیے، یہ وہی مَعَ ہے۔ تیسرا لفظ اثر ہے، یعنی تنگی، پریشانی، مشکل، کٹھن حالات۔ چوتھا لفظ ہے یسرا، یعنی آسانی۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بس بے شک ساتھ ہے تنگی کے آسانی۔ سمجھ آیا؟ سیم نے اس بات میں سر ہلایا۔ اوکے، اب دیکھو اگلی یہ آیت میں پھر ان الفاظ کو دہرایا جاتا ہے، ان مع العسر یسرا، بے شک ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ بات ختم ہے نا؟ مگر نہیں، اللہ کا قرآن بہت امیزنگ ہے۔ ذرا دیر کو مسکراہٹ دبا کر وقفہ دیا۔ حنین ہیڈ فون اتار کر گردن موڑ کر اسے دیکھنے لگی تھی اور ندرت گو کے ٹی وی کو ہی دیکھ رہی تھی، مگر آواز ہلکی کر دی تھی۔ یہاں پہ عربی زبان کا ایک دلچسپ اصول لاگو ہوتا ہے۔ تم لوگوں کو اس میں معرفہ اس میں نکرہ کا تو پتہ ہے نا۔ عام چیزیں نکرہ ہوتی ہیں، جیسے لڑکا شہر مینار، مگر خاص چیزیں معرفہ ہوتی ہیں، جیسے اسلم لاہور، مینار پاکستان۔ پڑھا تھا اردو گرامر میں یا نہیں؟ دونوں کو یاد دلایا۔ حنین ایک دم ہنسی۔ پتہ ہے ہماری اردو کی ٹیچر انہی دنوں منگنی ہو گئی ان کی اسلم نامی بندے سے۔ بس ہم نے تو ان دنوں سارے جملے اسلم کے بنائے تھے۔ سوری، آپ بات کریں۔ سعدی کی گھوری پہ وہ جلدی سے چپ ہوئی۔ وہ کہنے لگا، عربی میں عام چیزوں کو خاص بنانے کے لیے ان سے پہلے آل لگایا جاتا ہے، جیسے انگریزی میں دیل لگاتے ہیں۔ اب اس آیت کو دیکھو، فَإِن مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، یہاں خاص کیا ہے اور عام کیا ہے؟ العسر خاص ہے اور یسر عام ہے۔ سیم جلدی سے بولا، بالکل، تنگی خاص ہے اور آسانی عام ہے۔ اب یہاں لاگو ہوتا ہے عربی زبان کا ایک اصول۔ وہ نرمی سے مسکراتے ہوئے بتانے لگا، عربی میں اگر ایک فقرے میں ایک خاص لفظ ہو اور ایک عام لفظ ہو، اور وہ بات اگر اگلے ہی فقرے میں دہرائی جائے تو اس کا مطلب بدل جاتا ہے، یعنی دہرائے جانے کی صورت میں یہ سمجھا جائے کہ دوسرے فقرے میں جس خاص چیز کی بات کی جا رہی ہے وہ وہیں پہلے فقرے والی ہے، مگر عام چیز پہلے فقرے والی نہیں ہے۔ عام چیز نہیں ہے، مختلف ہے۔ کیا مطلب؟ وہ دونوں الجھے تھے۔ یعنی کہ دونوں آیات میں جس خاص چیز کی بات ہو رہی ہے وہ ایک ہی ہے، مگر جس عام نکرہ چیز کی بات ہو رہی ہے وہ 2 الگ الگ چیزیں ہیں۔ میں اب بھی نہیں سمجھی۔ سعدی نے گہری سانس لی۔ اگر یہ آیت ایک ہی دفعہ ہوتی تو اس کا مطلب ہوتا کہ تنگی کے ساتھ آسانی ہے، مگر دہرائے جانے کی صورت میں اس کا مطلب یہ ہے کہ جس تنگی کی بات دونوں آیات میں ہوئی ہے وہ ایک ہی ہے، مگر اس کے ساتھ 2 دفعہ جس آسانی کی بات ہوئی ہے وہ 2 مختلف آسانیاں ہیں۔ مگر اس سے مطلب کیسے بدلا؟ حنا کو اب بھی نہیں سمجھ میں آیا تھا۔ ایسے کہ بے شک ایک تنگی کے ساتھ ایک آسانی ہے، پھر اسی تنگی کے ساتھ ایک اور آسانی ہے۔ دونوں آیات میں ایک ہی تنگی کی بات ہو رہی ہے، مگر ان کے ساتھ جڑی آسانیاں الگ الگ ہیں۔ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ لوگوں، تم پر جب کوئی ایک مشکل آئی ہوتی ہے تو اس کے ساتھ ہم تمہیں ایک آسانی بھی دیتے ہیں،
اور پھر اسی مشکل کے ساتھ ایک دوسری آسانی بھی دیتے ہیں۔ اس کا صرف یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، بلکہ دہرانے سے اس کا یہ مطلب بنتا ہے کہ مشکل ایک ہی ہوگی، مگر انسان کو اس کے ساتھ بار بار مختلف آسانیاں بھی ملیں گی۔ ایک مشکل مگر کئی آسانیاں، ایک عسر مگر ایک سے زیادہ یسر۔ ہم مشکل حالات میں انتظار کرتے ہیں کہ بھائی تنگی کے بعد آسانی آئے گی، مگر آسانی تو اللہ تنگی کے ساتھ ہی دیتا ہے۔ ہم انسان مشکل کو دیکھتے ہیں اور اسی کو سوچتے رہتے ہیں اور اس کے ساتھ عطا کردہ ڈھیروں آسانیاں بھول جاتے ہیں۔ قرآن کی ایک ایک آیت اتنی امیزنگ ہے کہ اس پہ غور کرنے کے لیے 60-70 سال کی زندگی بھی کم لگتی ہے۔ اگر ہم مسلمان فیس بک اور ٹی وی سے باہر نکلے تو ہمیں وقت ملے۔ اچھا میں آپ لوگوں کو نہیں کہہ رہا، ساتھ ہی جلدی سے دونوں ہاتھ اٹھا دیے، کیونکہ اسکرینز کے آگے جمی ماں بہن جو پہلے توجہ سے سن رہی تھی اب ایک دم آنکھوں سے انگارے اگلنے لگی تھی۔ سبزی کاٹتی ندرت کی انگلی پہ کٹ لگا تو وہ چونکی۔ منظر لمحے بھر میں بدل گیا۔ وہ انیکسی کے اوپر اوپن کچن میں بیٹھی تھی اور ان کے ساتھ ہنا بیٹھی سوچتے ہوئے کچے مٹر اٹھا کر منہ میں ڈال رہی تھی۔ ندرت نے زور سے اس کے ہاتھ پہ چپت لگائی۔ 1000 دفعہ کہا ہے اسے مت کھایا کرو، بے برکتی ہوتی ہے۔ مجھے پتہ ہے آپ کیا سوچ رہی ہیں، وہ اثر لیے بغیر ان کو سنجیدگی سے دیکھ کر بولی۔ تو ندرت نے بس بے بسی سے اسے دیکھا۔ وہ کب آ کر بیٹھی انہیں پتہ بھی نہیں چلا۔ اور مجھے پتہ ہے صداقت کی اس بات کو سن کر بھائی کیا کہتا۔ مجھے پتہ ہے آپ بھائی کو یاد کر رہی ہیں۔ نہیں، میں یہ سوچ رہی ہوں کہ وہ ٹھیک کہتا تھا۔ سر جھٹک کر زخمی مسکراہٹ کے ساتھ آلو چھیلنے لگے۔ ان دنوں میں ہر وقت سوچتی تھی کہ میرے ساتھ کتنا ظلم ہوا، ایک بھائی مارا گیا، دوسرا جیل میں ہے۔ میں نے یہ کبھی نہ سوچا کہ میرے 2 بیٹے تو میرے پاس تھے۔ جب شادی نہیں رہا تو بھی میں نے یہ نہیں شکر کیا کہ فارس تو ہمارے پاس تھا، ہم اکیلے تو نہیں تھے۔ اب وہ بھی نہیں ہے۔ ناشکری نعمتوں کو گھٹاتی ہے، وہ شاید خود سے بول رہی تھی۔ مگر اب ہم سب کو مظلوموں والی خود ترسی سے نکلنا چاہیے۔ شادی نہیں ہے، فارس نہیں ہے تو کیا ہوا؟ میرا ایک بیٹا تو ہے، ایک نکمی بیٹی تو ہے میرے پاس۔ اور حنین جو بڑے پیار سے اور دکھی دل سے سن رہی تھی، آخری الفاظ پہ تو مانو پتنگے ہی لگ گئے۔ ہاں بس میں یہی سوچ رہی تھی کہ آج امی نے پورا پیراگراف بول دیا، مگر میری برائی نہیں کی۔ طبیعت تو ٹھیک ہے مگر بہت شکریہ، تسلی کروا دی آپ نے میری۔ غصے سے تن پن کرتی وہ اٹھ گئی۔ ندرت پیچھے سے مسلسل اس کو سخت سنا رہی تھی۔ 1 ہفتے کی بات تھی، میرا سارا گھر الٹا کر رکھ دیا، کچھ بھی ڈنگ سے صاف نہیں کیا، پھوڑ لڑکی۔ سوموار کی صبح شہر کی سڑکوں پہ کاروباری زندگی عصر نو شروع ہو چکا تھا۔ ریسٹورنٹ میں ہلکا پھلکا رش تھا۔ ایسے میں اسامہ سیڑھیاں چڑھتا اوپر آیا اور اوپری ہال کا دروازہ کھولا۔ ہال کی شیشے کی دیوار سے نیچے سڑک پہ بہتا ٹریفک صاف دکھائی دیتا تھا۔ کھڑکی کے قریب ایک دیوار پہ چند کاغذات چسپاں تھے۔ ایک سیاہ کوٹ اور ٹائی والا نوجوان ان کاغذات کی طرف اشارہ کر کے کچھ کہہ رہا تھا۔ ایک سیاہ کوٹ والی لڑکی بڑی میز کے کنارے بیٹھی چائے پیتے ہوئے سن رہی تھی اور سامنے کرسی پہ ٹیک لگائے ٹانگ پہ ٹانگ جمائے بیٹھی زمر دیوار پہ لگی تصویروں کو دیکھ کر سوچتے ہوئے نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ نہیں، یہ بھی نہیں۔ السلام علیکم، سیم نے پکارا تو زمر نے گردن موڑی، مسکرا کر اس کو قریب بلایا۔ وہ باقی دونوں وکلا کو بھی سلام کرتا شرمیلی مسکراہٹ کے ساتھ زمر کے ساتھ آ بیٹھا۔ آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ وہ بال باندھے سیاہ کوٹ میں ملبوس تھی، ناک کی سنہری نت دمک رہی تھی اور بھوری آنکھیں پرسوچ انداز میں دیوار پہ مرکوز کر رکھی تھی۔ ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ قمرالدین مقتول کا قاتل ان سب لوگوں میں سے کون ہونا چاہیے؟ سیم نے گردن موڑ کر ان تصاویر کو دیکھا۔ قمرالدین کی گولڈ جیولری شاپ تھی، پیسے والا آدمی تھا، نگینوں کی غیر قانونی سمگلنگ جیسے الزامات کے باعث جیل گیا تھا، وہ نوجوان وکیل بتا رہا تھا۔ اس کو مارنے کے لیے بہت سے لوگوں کے پاس بہت سی وجوہات ہو سکتی تھی۔ اسامہ قدرے پرجوش ہوا۔ یعنی کہ ہم اصل قاتل ڈھونڈ کر پولیس کے حوالے کر دیں تو ماموں چھوٹ جائیں گے؟ وہ تینوں ایک دم سے اسے دیکھنے لگے۔ سیم قدرے جذبز ہوا۔ اصل قاتل کی پرواہ کسے ہے سیم؟ یہ ہمارا کام نہیں ہے، قاتل تک پہنچنا پولیس کا کام ہے۔ تو پھر ہم ان لوگوں میں سے آپ لوگ قاتل کیوں ڈھونڈ رہے ہیں؟ وہ الجھا۔ سیم،
وہ لوگ فارس پہ جھوٹا الزام لگا رہے ہیں، ہمیں اس جھوٹ کا مقابلہ کرنا ہے۔ سچ کے ساتھ؟ وہ پھر سے پرجوش ہونے لگا۔ نہیں سیم، کورٹ میں مقابلہ سچ کے ساتھ نہیں کیا جاتا، یہاں جھوٹ سے لڑا جاتا ہے، اس سے بڑے جھوٹ کے ساتھ، الزام سے لڑا جاتا ہے، اس سے بڑے الزام کے ساتھ۔ یہ کورٹ ہے بیٹا، نوجوان وکیل مسکرا کر گویا ہوا، یہاں ایک سچ ثابت کرنے کے لیے 101 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں۔ مطلب اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ سیم نے پھر سے زمر کو دیکھا۔ ہمیں کچھ بھی نہیں کرنا۔ برڈن آف پروف، عدالت کے سامنے ثبوت ڈھونڈ کر لانے کی ذمہ داری استغاثہ پہ ہوتی ہے۔ استغاثہ وہ ہوتا ہے جو الزام لگاتا ہے۔ ملزم قانون کی محبوب اولاد ہوتا ہے۔ کسی ملزم کو قاتل ثابت کرنا بہت مشکل مگر اس کو بے گناہ ثابت کرنا آسان ہوتا ہے، کیونکہ قانون ہر شک کا فائدہ ملزم کو دیتا ہے۔ ہم نے صرف بیٹھ کر پروسیکیوٹر کے الزامات سننے ہیں اور پھر ان کے کیس میں رتی برابر شک پیدا کرنا ہے۔ جو گواہ وہ پیش کریں گے ہمیں اس کو ڈسکریڈٹ کرنا ہے، ان کی عزت بھری کچہری میں مجروح کرنی ہے۔ جو ثبوت وہ پیش کریں گے اس ثبوت کے اوپر اتنے شکوک و شبہات کا کیچڑ اچھالنا ہے کہ وہ دفن ہو جائیں، اور پھر ہمیں ایک اور سسپیکٹ عدالت کے سامنے پیش کرنا ہے، کسی اور شخص پہ شک و شبہ ڈال کر اس پہ قاتل ہونے کا انڈائریکٹ الزام لگانا ہے۔ وہ اتنا بڑا نہیں ہوگا کہ وہ دوسرا مشتبہ شخص گرفتار ہو سکے، مگر اتنا ضرور ہوگا کہ فارس کا مجرم ہونا مشکوک ہو جائے۔ مگر آپ نے کہا تھا کہ آپ کورٹ میں جھوٹ بولنے کے خلاف ہیں۔ سیم کے 14 سالہ مسلمان دل کے لیے یہ بہت بڑا دھچکا تھا۔ میں بلکہ ہر قانون کا احترام کرنے والا شخص پرجری کے خلاف ہوتا ہے۔ اللہ کی قسم اٹھا کر کٹہرے میں کھڑے ہو کر جھوٹ بولنا یعنی پرجری کرنا بہت بڑا جرم ہے، مگر وکیلوں کو ایسا کوئی حلف نہیں لینا ہوتا، سو وکیل اپنے موکل کے دفاع کے لیے کچھ بھی کہہ سکتا ہے۔ ذرا سے شانے اچکا کر بولی۔ سیم نے باری باری ان تینوں کے مطمئن چہرے دیکھ کر پھر دیوار پہ لگی تصویروں کو۔ از دیٹ رائٹ؟ اٹس لیگل۔ زمر نے پھر شانے اچکائے تھے۔ اگر ایک آدمی اپنی زندگی بچانے کے لیے اپنے اوپر حملہ آور شخص کو قتل کر دے تو اس کو سیلف ڈیفینس، دفاع ذات کہتے ہیں، جو قانوناً اور شرعاً گناہ نہیں ہے۔ زندگی انسانوں کے پاس اللہ کا سب سے قیمتی تحفہ ہے، اس کو بچانے کے لیے انسان اپنا ہر ممکن دفاع کرتا ہے، اور ہم یہی کر رہے ہیں۔ ہم فارس کے ڈیفینس لائرز ہیں، دفاعی وکیل۔ اسامہ سے مزید ہضم کرنا مشکل تھا۔ جلدی سے کھڑا ہوا، زمر سے کار کی چابی لی اور ڈرائیور لے جانے کی اجازت مانگی اور نیچے بھاگ آیا، دونوں کانوں کو باری باری چھوتے۔ توبہ توبہ، وہ اب زینے اتر رہا تھا۔ نیچے کچن میں کچھ کھاتی حنین اس کی منتظر تھی۔ اسے حنا کے ساتھ جانا تھا، حنا کو مدد کی ضرورت تھی۔ کولمبو میں واقع اس زیر زمین تہخانے میں میری اینجیو سادی کے سامنے میز پہ کھانا رکھ رہی تھی، اور وہ کاؤچ پہ بیٹھا بازو سینے پہ لپیٹے کبھی کھانے کو دیکھتا کبھی میری کو۔ پہلے گارڈ سے کہو وہ اسے چکھے، پھر میں کھاؤں گا۔ ہم سب کھا چکے ہیں، پھر لے جاؤ یہ کھانا۔ مجھے کیا معلوم تم لوگوں نے اس میں کیا ملایا ہو۔ برہمی اور قدرے اضطراب سے ٹرے پر ہی دھکیلی۔ میری متعجب ہو رہ گئی۔ سب کے لیے یہی کھانا بنتا ہے، تمہارے کھانے میں کیوں کچھ ملائے گا کوئی؟ پہلے کوئی اور چکھے گا تب میں کھاؤں گا، وہ ضد کر رہا تھا۔ پھر بیٹھے رہو اسی طرح۔ خفگی سے بڑبڑا کر وہ باہر نکل گئی۔ سعدی نے کھانے کو نہیں چھوا، ویسے ہی بیٹھا رہا، کبھی سر دونوں ہاتھوں میں گرا لیتا، کبھی بازو اپنے گرد لپیٹ لیتا۔ میں ڈر گیا ہوں۔ کچھ دیر بعد خاور کے کمرے میں زمین پہ بیٹھتے اس نے شکستگی سے اعتراف کیا تھا۔ خاور ایک کونے میں کھڑا، لکڑی کے چھوٹے سے ٹکڑے کو جو اس نے دروازے کے کنارے سے اکھاڑا تھا دیوار پہ رگڑتا جا رہا تھا۔ آواز پہ گردن گھما کر اسے دیکھا۔ اس کے چہرے کے زخم اب بہتر تھے اور وہ پہلے سے تازہ دم لگتا تھا۔ روز کھانا کھانے سے پہلے ڈرامہ نہ شروع کر دیا کرو، یہ ہمیں زہر دے کر نہیں ماریں گے۔ ہاشم لاشیں دیکھنا چاہے گا، ورنہ ان کو بے ہوش بنا دے گا۔ یہ کسی قدرتی طریقے سے ہمیں ماریں گے۔ سعدی نے نگاہیں اٹھا کر بے بسی سے اسے دیکھا۔ یہ میری ہاشم سے بات نہیں کرا رہے، یعنی میرا اندازہ درست تھا، ہاشم لا علم ہے۔ وہ اب پھر سے لکڑی کا ٹکڑا دیوار سے رگڑنے لگا تھا، منہمک اور مصروف۔ ہم کب نکلیں گے یہاں سے؟ خاور نے چونک کر اسے دیکھا تو اس نے جلدی سے اضافہ کیا، اگر میں تمہارے ساتھ جاؤں تو؟ جب تم تیار ہوگے۔
وہ اٹھ کھڑا ہوا خاور کے سامنے بالکل مد مقابل اور گردن کڑا کر بولا، میں تیار ہوں۔ خاور نے لکڑی کا ٹکڑا وہیں رکھا اور اس کی جانب مڑا۔ چل ہمیں خاموشی سے اسے دیکھتا رہا، پھر ایک دم گھٹنا دوہرا کر کے اس کے پیٹ میں ایک کونی سے اس کے کندھے پہ ضرب لگائی اور پاؤں سے اس کے پہلو کو دھکا دیا۔ سعدی یکے بعد دیگر ضربوں سے بے اختیار نیچے کو گرا، دوہرے ہوئے پیٹ پہ دونوں بازو رکھے وہ درد سے چلایا تھا، تم گھٹیا انسان! مگر خاور نے اس کی طرف بازو بڑھایا۔ اٹھو، تمہیں باتوں کے علاوہ کچھ نہیں آتا، لڑنا تو بالکل بھی نہیں، اٹھو۔ یہ کیا تھا؟ سعدی نے اس کا ہاتھ نہیں تھاما، دوہرے ہو کر غصے سے اسے دیکھتا چیخا تھا، میں تمہیں بتا رہا تھا کہ تمہیں کچھ نہیں آتا اور لڑکیوں کی طرح مت رو۔ میں نے سادہ ملٹری ٹیکنیک سے تمہیں نیچے گرایا ہے، مجھے پتا ہے کسی کو کیسے مارنا ہے۔ مار کے مختلف طریقے ہوتے ہیں، کسی کو صرف گرانے یا بے ہوش کرنے کے لیے الگ طریقہ ہے، کسی کو معذور کرنے کا طریقہ اور ہے، اور قتل کرنے کا بالکل مختلف۔ اٹھو اور میرے سامنے کھڑے ہو۔ یہاں سے نکلنے کے لیے تمہیں جسمانی طور پہ بہت مضبوط بننا ہوگا۔ ویسے بھی میں نہیں چاہتا کہ جب میں تمہیں قتل کروں تو تم کسی معصوم لڑکی کی طرح نظر آؤ، بلکہ تمہیں کسی مرد کی طرح مقابلہ کر کے مرنا چاہیے۔ اٹھو، میں تمہیں سکھاتا ہوں۔ تم سکھاؤ گے مجھے؟ میں تمہاری جان لے لوں گا۔ وہ بفر کر کھڑا ہوا اور زور سے اس کو مکہ دے مارنا چاہا، مگر خاور نے بروقت اس کا ہاتھ تھام کر مروڑا۔ آہ! وہ آنکھیں بند کر کے کراہا، اسی کندھے پہ کسی زمانے میں شیرو نے گولی ماری تھی۔ تمہیں کچھ نہیں آتا، اس کو پرے دھکیلا اور تعصب سے نفی میں سر ہلاتا کہنے لگا، تم تیار نہیں ہو میرے ساتھ جانے کے لیے، تمہیں تیار ہونا پڑے گا۔ جاؤ کھانا کھاؤ اور سو جاؤ، کل صبح ناشتے سے پہلے میرے پاس آنا، پھر ہم تیاری شروع کریں گے۔ سعدی نفرت اور غصے سے اسے دیکھتا دروازے کی طرف بڑھا۔ اور سنو، لکڑی کا ٹکڑا واپس اٹھاتے ہوئے خاور نے یاد دلایا، مجھے کوئی شوق نہیں ہے تمہیں ساتھ لے جانے کا، اگر چلنا ہو تو تم وہیں کرو گے جو میں کہوں گا، ورنہ رہو یہیں اور مرو یہیں۔ سعدی نے زور سے دروازہ دے مارنے کے انداز میں بند کیا اور باہر نکل گیا۔ گارڈز نے خاموشی سے اس کو دیکھا اور اسی طرح کھڑے رہے۔ یقیناً خاور نے اس کو مارا تھا۔ گڈ، ویری گڈ۔ یونیورسٹی میں معمول کے مطابق رش تھا، راہداریوں میں بھانت بھانت کی آوازیں بلند ہو رہی تھی۔ ایسے میں اسامہ کو باہر انتظار کرتا چھوڑ کر حنین تیز تیز ایک کوریڈور میں آگے بڑھتی جا رہی تھی۔ اس کا چہرہ ہیجان اور تذبذب کا آئینہ دار تھا، مگر چال مضبوط تھی، فیصلہ کن تھی۔ دفعتاً ایک دروازے کے قریب وہ رکی، نیم پلیٹ پڑھی، علوم الدین، شعبہ تفسیر القرآن۔ اس نے وہ نام کئی دفعہ پڑھا اور پھر دروازہ کھٹکھٹا کر کھولا۔ اندر آفس میں وہ اس کا انتظار کر رہی تھی۔ میز کے پیچھے کرسی پہ برجمان وہ عمر رسیدہ خاتون تھی۔ اسے دیکھ کر مسکرا اٹھی اور اس سے ملی، کرسی پیش کی۔ حنین چپ چاپ بیٹھی، سر جھکا لیا۔ وہ اب سامنے جا بیٹھی۔ سعدی کی کوئی خبر؟ اور ایسے چند چھوٹے چھوٹے سوال کرتی رہی۔ حنا سر جھکائے جواب دیتی رہی، لب کاٹتی رہی۔ بہت دیر بعد اس نے سر اٹھایا اور اپنی ٹیچر کی مہربان آنکھوں میں دیکھا۔ میں بچپن میں بھائی کے ساتھ قرآن پڑھنے آپ کے گھر آتی تھی، آپ کے پاس ہی ہم دونوں نے آخری 10 سپارے حفظ کیے تھے۔ آپ ہی نے ہمیں تفسیر پڑھائی تھی، بلکہ قرآن سکھایا تھا۔ مگر چند لمحوں کا وقفہ کیا، پرس نیچے رکھا، ٹیک لگا کر بیٹھی، ذرا آرام دہ ہوئی اور ٹیچر کی آنکھوں میں دیکھ کر بتانے لگی، مگر میں کھو چکی ہوں، میں اپنی زندگی ضائع کر رہی ہوں، نہ میں قرآن یاد رکھ پائی، نہ میں آرگنائزڈ ہوں، نہ نیک ہوں، نہ ٹائم مینیج کرنا سیکھ سکی۔ میں فجر میں اٹھ نہیں پاتی اور باقی نمازوں کے لیے دل نہیں چاہتا، کیونکہ میری خواہش ہے کہ میں بھی 5 وقت کی نمازی بن جاؤں، مگر یہ سب مشکل، بہت بھاری چیز لگتی ہے۔ وہ خاموشی سے سن رہی تھی، اس بات پہ تائید میں سر ہلایا۔ نماز بہت بھاری چیز ہے واقعی، مگر پھر وہ لوگ کون ہوتے ہیں جو منہ اندھیرے نیند توڑ کر اٹھتے ہیں اور ٹھنڈے پانی سے بھی خود کو بھگو لیتے ہیں مگر نماز نہیں چھوڑتے؟ وہ بے چین ہوئی۔ حنین، اللہ فرماتا ہے، بے شک نماز بہت بھاری ہے، سوائے ان لوگوں پر جو خشیت رکھتے ہیں۔ خشیت کیا ہوتا ہے؟ اسے سارے اسباق بھول گئے تھے۔ خشیت ڈر ہوتا ہے اور خشیت محبت ہوتی ہے، مگر نہ یہ صرف ڈر ہے نہ صرف محبت، یہ محبت بھرا ڈر ہوتا ہے جو انسان کو اپنے ماں باپ کا کہنا ماننے پہ مجبور کرتا ہے۔ صرف محبت میں ہم ان کی بات نہیں مانتے یا صرف ڈر کے باعث ان کی اطاعت نہیں کرتے۔ کوئی چھری تو نہیں دے ماریں گے نا وہ ہمیں،
صرف یہ دھڑکا ہوتا ہے کہ ان کے اوپر ہمارا امپریشن نہ خراب ہو جائے. ہم ان کو دکھ دینے سے ان کی محبت کی وجہ سے ڈرتے ہیں. جس کے دل میں اللہ کے لیے ایسی خشیت ہوتی ہے نماز اس پہ آسان ہو جاتی ہے. تو انسان اپنے اندر یہ خشیت کیسے پیدا کرے؟ تمہاری جگہ کوئی اور پوچھتا تو اس کے آگے لمبی تقریر کر سکتی تھی، مگر تم حنین، تم پریکٹیکل زیادہ پسند کرتی ہو. کہتے ہوئے وہ لیٹر پیڈ سے چند کاغذ علیحدہ کرنے لگے. حنا مسکرا دی. وہ درست جگہ آئی تھی. یہ 2 کاغذ لو. انہوں نے 2 کاغذ اس کے سامنے ڈالے اور پھر ایک سرخ اور ایک سبز قلم ان کے اوپر رکھا. پہلے بائیں ہاتھ والے پہ ایک سرخ دائرہ کھینچو اور اسی سرخ رنگ سے اس کے اندر لکھتی جاؤ. کیا؟ وہ رسان سے مسکرائی. فون پہ تم نے کہا تھا کہ تم نے بہت سی ایڈکشنز چھوڑی ہیں، مگر تمہارا ہر مسئلہ اس لیے ہے کہ تم فجر پہ نہیں اٹھتی. اب اس کاغذ پہ لکھو کہ جب تم فجر پہ نہیں اٹھتی تو تمہیں کیا ملتا ہے. حنین نے الجھ کر سوچا، پھر لکھنے لگی. تھوڑی سی مزید نیند، بہت سارا سکون، گرم گرم بستر، چند مزید خواب. پلیئر سر اٹھایا. اب اس کے ساتھ لکھو کہ تم اس وقت یوں سوتے ہوئے اللہ تعالیٰ کو کیسی لگتی ہو. تمہارا کیا امپریشن جا رہا ہوتا ہے اللہ کے سامنے. لمحے بھر کے لیے انین کے اندر کچھ ہلا. اس نے سر جھکایا، سرخ دائرے کو دیکھا، پھر لکھنے لگی. اس وقت میں اللہ کے سامنے کیسی نظر آ رہی ہوتی ہوں. ایک غافل لڑکی جو سو رہی ہے، جو نشیوں کی طرح سو رہی ہے، جو روز قیامت سے بے خبر ہے، جس کو اپنے بنانے والے کے سامنے جاتے اپنے امپریشن کی کوئی فکر نہیں ہے. اس کا ہاتھ کانپا مگر لکھتی گئی. جنت کی نہریں، جہنم کی آگ. اسے نہ کسی پہ یقین ہے، نہ ان کا احساس ہے. اللہ کی طرف سے اسے بار بار پکارا جا رہا ہے، مگر وہ ڈٹھائی سے، غرور سے سو رہی ہے. نماز پڑھنا اس کے نزدیک ایک حقیر کام ہے. اگر حقیر نہ ہوتا تو وہ اٹھ جاتی. وہ اللہ کی نافرمان نظر آ رہی ہے. فرشتے اس کے بارے میں یہی جا کر اوپر بتائیں گے کہ فجر پہ اسے سوتا پایا. اس کی اوپر والوں میں نہ کوئی قدر ہوگی نہ عزت. وہ بھٹکے ہوئوں میں سے ہے. اسی طرح غافل سوتی جاگتی کسی دن مر جائے گی، اور رحمت کے فرشتوں کو اس سے کوئی ہمدردی نہ ہوگی، کیونکہ انہوں نے ہمیشہ اسے سوتے پایا ہے. اس سے مزید نہیں لکھا جا رہا تھا. اور پھر سارا دن وہ سست اور بیزار رہتی ہے. اس کا ہر کام بے برکتہ ہے. اس کا دل گرد سے بھر چکا ہے، مگر اس گرد کو نکالنے کے لیے بھی وہ کچھ نہیں کرتی. اس کے اندر کوئی خیر نہیں ہے. جب وہ اللہ سے دعا مانگے گی تو کیا اللہ اس کی دعا قبول؟ بس بہت ہوا. اس نے قلم چھوڑ دیا. دل پہ بہت زور سے لگی تھی. صفحہ الٹا کر کے میز پہ رکھ دیا. سر ابھی تک جھکا تھا. اب اس دوسرے صفحے پہ سبز دائرہ کھینچو. حنا نے ذرا سے توقف کے بعد دوسرا صفحہ اٹھایا اور سبز دائرہ کھینچا. انگلیوں میں لرزش تھی. اس پہ لکھو کہ فجر پڑھنے کے لیے تمہیں کیا کچھ کھونا پڑتا ہے. وہ سر جھکائے لکھنے لگی. نیند توڑنا، گرم بستر چھوڑنا، سردی میں باتھ روم تک جانا، پانی سے خود کو بھگونا، اور 5-10 منٹ کی نماز پڑھ کر واپس آنا. وہ رک گئی. اور اب یہ لکھو کہ جب تم یہ کرو گی تو اللہ کے پاس تمہارا کیا امپریشن جائے گا. وہ ذرا سی چونکی، پھر صفحے کو دیکھا. سبز دائرہ چمک رہا تھا. وہ بنا سوچے لکھنے لگی. اللہ کو اس وقت میں کیسی لگوں گی؟ وہ ہر پچھلی بات مٹا دے گا. میں اس کے سامنے ایک ایسی لڑکی ہوں گی جو اپنا آرام چھوڑ کر اس کی پہلی پکار پہ اٹھتی ہے، جو اس کی بات مانتی ہے. اس کو قیامت کا احساس ہے. اس کو جہنم اور جنت کی پرواہ ہے. وہ غافلوں میں سے نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس میں بہت برائیاں ہوں گی، مگر فرشتے جب فجر اور عصر کے وقت اوپر جائیں گے تو اس کا اچھا ذکر کریں گے اللہ کے سامنے. اوپر والوں میں اس کا نام عزت سے لیا جائے گا. اس کے لکھنے میں روانی آ گئی تھی. دل زور زور سے دھڑکنے لگا تھا. وہاں اس کا امپریشن اچھا جائے گا. اس کی بہت سی غلطیوں سے صرف نظر کر لیا جائے گا. وہاں اس کی قدر ہوگی. اللہ اس کی تعریف کرے گا. جب وہ فجر کے لیے اٹھے گی اور دوسروں کو بھی اٹھائے گی تو اللہ بھی اوپر والوں کے سامنے اس کی تعریف کرے گا. اس کا دل پھر سے بھر آیا. لبوں پہ ہاتھ رکھ کر خود کو قابو کیا. اس کا دل گرد سے پاک ہوگا. اللہ اس کی تعریف کرے گا. اس کے کاموں میں برکت ہوگی. اللہ اس کی تعریف کرے گا. اللہ اس کی تعریف کرے گا. وہ اس کو اپنے پاس نماز پڑھنے والوں میں لکھ لے گا. اللہ اس کی تعریف کرے گا. وہ ایک فکرہ اتنا قیمتی اور اتنا اندر تک ہلا دینے والا تھا کہ وہ اس کو بار بار لکھتی گئی، یہاں تک کہ دائرہ بھر گیا. ٹیچر نے میز پہ دستک دی.
تو اس نے گہری سانس لی، نمی اندر اتاری اور کاغذ الٹا کر کے میز پہ ڈال دیا۔ اب ان دونوں کاغذوں کو اپنی الماری پہ یا بیڈ کے اوپر دیوار پہ کہیں بھی لکھا لو اور دن میں 20 دفعہ لازمی ان باتوں کو پڑھو، حتیٰ کہ یہ تمہارے دل میں بیٹھ جائیں۔ زندگی میں جب بھی کسی ایڈکشن کے ہاتھوں پریشان ہو، فوراً 2 دائرے بناؤ اور ایک میں لکھو کہ ذرا سی تسکین کے لیے یہ کام کرتے وقت میں اللہ کو کیسی لگتی ہوں گی، اور دوسرے میں لکھو کہ اگر یہ چھوڑ دوں تو اس کو کیسی لگوں گی۔ وہ رکی۔ مگر نماز کی عادت بنانے کے لیے تمہیں کچھ اور بھی کرنا ہوگا۔ کیا؟ وہ تیزی سے بولی، اس وقت اندر سے اتنی ہل چکی تھی کہ کچھ بھی کرنے کو تیار تھی۔ تمہیں یہ سمجھنا ہوگا کہ نماز ہے کیا۔ وہ پرسکون سی پیچھے ہو کر بیٹھی کہہ رہی تھی۔ ان کی نرم آنکھیں حنا کے چہرے پہ جمی تھی۔ نماز پہ آپ کو الارم کلاک نہیں اٹھاتی، آپ کا ایمان اٹھاتا ہے۔ پچھلے دن اگر جھوٹ بولے ہیں، خیانت کی ہے، وعدہ خلافی کی ہے یا غیبت کی ہے تو اگلے روز فجر پہ اٹھنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ میں کچھ دن نماز بہت اچھی پڑھتی ہوں، پھر کچھ دن چھوڑ دیتی ہوں، ایک فیز سے نکل کر دوسرے فیز میں چلی جاتی ہوں۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ہم مسلمانوں کا سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ ہم نیت کی اہمیت نہیں سمجھتے۔ نماز میں دل کا سکون ہے، مگر یہ دل کے سکون کے لیے نہیں پڑھی جاتی۔ جو اس لیے نماز پڑھتا ہے اللہ کے لیے نہیں۔ ایسے ہی لوگ فیزز میں مبتلا رہتے ہیں، کچھ دن نماز پڑھی پھر کچھ دن نہیں پڑھی، کیونکہ دل کو جو مرہم لگانا تھا لگ گیا، اب ضرورت نہیں ہے۔ وہ اسی لیے کچھ دن بعد نماز چھوڑ دیتے ہیں کہ اب ان کو ضرورت نہیں رہی، اب وہ پرسکون ہے۔ پھر جب تک پریشان نہیں ہوتے نماز کے قریب نہیں جاتے۔ نماز پڑھ کر ہمیشہ سکون نہیں ملتا، تو اگر کیا سکون نہ ملے تو چھوڑ دیں ہم نماز پڑھنا۔ داغ لگوانے میں شفا ہے۔ داغ لگوانا سمجھتی ہو نا؟ جیسے کوئی کاری زخم لگے تو قدیم قوموں میں اور اب بھی چین، جاپان بلکہ پاکستان میں بھی سلاخ گرم کر کے اس جگہ کو داغا جائے تو زخم ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اس میں شفا ہے، مگر ہماری امت کے لیے یہ منع ہے۔ تو جو لوگ نماز کو ایکسرسائز سے تشبیہ دیتے ہیں ان کو سوچنا چاہیے کہ اگر اللہ نماز میں شفا نہ رکھتا بلکہ تکلیف رکھتا تو کیا ہم اسے نہ پڑھتے؟ نماز کو اپنا دل مطمئن اور خوش کرنے کے لیے نہ پڑھا کرو۔ تو پھر ہم کیوں پڑھتے ہیں نماز؟ اس نے نکتہ اٹھایا۔ کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے، دی اینڈ، فل سٹاپ۔ ہم اسے اس لیے پڑھتے ہیں تاکہ اللہ راضی رہے ہم سے، ہمارا امپریشن اس کے سامنے اچھا جائے۔ اور اگر ہمارے دل میں یہ خشیت ہو تو یہ بہت آسان ہے۔ وہ ذرا دیر کو ٹھہری۔ مگر یہ تو ہو گیا کہ ہم نماز کیوں پڑھتے ہیں، اب یہ دیکھو کہ نماز بذات خود ہے کیا۔ حنین غور سے سن رہی تھی۔ وہ نرمی سے کہہ جا رہی تھی، نماز تمہارے خیال میں کیا ہے؟ وہ چپ رہی۔ اس کے پاس بہت سے جواب تھے مگر کوئی تسلی بخش نہ تھا۔ یوسف خاندان میں سے کسی نے کاردارز کی نیو ایئر میں شرکت نہ کی جو اس سرد رات ان کے لان میں منعقد تھی۔ حنین اپنے کمرے میں بیٹھی کھڑکی کی طرف سے منہ موڑے بے تحاشا کاغذوں پہ بنے دائروں کو بھرتی گئی۔ وہ خوش نہیں تھی مگر وہ مطمئن تھی۔ زمر کیس کی تیاری کرتی رہی۔ اسامہ جلدی سونے چلا گیا۔ ندرت کی رات کی نماز اور وظیفے ابھی جاری تھے۔ غرض ان کا پورا گھر خاموش تھا، مگر باہر دنیا والے کاردارز کے لان میں جشن منانے میں مصروف تھے۔ وہاں گویا رنگ و بو کا سیلاب امڑ آیا تھا۔ غبارے، کمکمے، بتیاں، پارٹی کا انتظام اندر تھا، مگر 12 بجے کے قریب سب لمبے لمبے کوٹ اور جیکٹس پہنے باہر نکل آئے تھے۔ جہاں فائر ورکس کا اہتمام تھا، ایسے میں شہرین اندر ایک کونے میں بیٹھی مشروب کے گلاس پہ گلاس پیے جا رہی تھی۔ سرخ ساڑی میں ملبوس وہ بے رونق اور تھکی ہوئی لگ رہی تھی۔ دفتن اس نے سر اٹھایا تو اوپر سیڑھیوں پہ شیرو کھڑا تھا، وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ شہری نے ستے ہوئے چہرے کے ساتھ مسکرا کر ہاتھ ہلایا، مگر وہ ایک چڑھتی ہوئی نظر اس پہ ڈال کر زینے اترنے لگا۔ لاؤنج تقریباً خالی تھا، سب باہر تھے۔ نوشیرواں بھی باہر نکل آیا، سردی کے باعث جیکٹ کے کالر کھڑے کر لیے۔ اونچے برآمدے میں کھڑے اس نے ایک ویران نظر نیچے سبزہ زار پہ شور مچاتے ہنستے مسکراتے لوگوں پہ ڈالی۔ اس کی نگاہیں ایک ایک کا چہرہ کھوجتی رہی، پھر سر جھٹک کر وہ دوسری سمت آیا اور ایک ملازم کو اپنی کار نکالنے کا کہا۔ سر آپ اس وقت کہاں؟ زیادہ بک بک نہ کرو میرے سامنے۔ تم ہو کون؟ ہاں؟ اس کو گھرتے ہوئے گھر آیا۔ جو کہا ہے وہ کرو۔ ملازم جلدی سے حکم بجا لایا اور ازلی بیزار شیرو کار لے کر باہر سڑکوں پہ گم ہو گیا۔
رات ابھی جوان تھی. لان میں بہت سے لوگوں کے درمیان کھڑی سرخ میکسی میں ملبوس جواہرات کسی بات پہ مسکرا رہی تھی. کندھوں پہ سفید منگ کوٹ ڈالے وہ گردن اٹھا کر مسکراتے ہوئے آسمان پہ نظر آتے. فائر ورکس دیکھ رہی تھی. جب احمد اس کے قریب آ کر کھنکھارا اس نے گردن موڑی. احمد کو دیکھ کر مسکراہٹ گہری ہوئی. پھر اس کا بازو تھامے ایک طرف چلتی آئی. اتنی پولیٹیکل گیدرنگ مسز کاردار، اور آپ نے کہا تھا کہ آپ سیاست میں قدم نہیں رکھنا چاہتی. وہ اب برآمدے میں کھڑا شکوہ کر رہا تھا. وہ اس کے قریب کھڑی تھی. یہاں اندھیرا تھا، نیچے روشنی تھی. یہاں کھڑے وہ دونوں کوئی تاریک سائے لگ رہے تھے. میرے پاپا ایک سیاست دان تھے. میرے دادا 2 بار گورنر رہے تھے. میں پھر بھی اس میدان سے دور رہوں گی، لیکن ہارون کی دوستی میں یہ سب کرنا پڑتا ہے. وہ سامنے دیکھتے ہوئے مسکرا کر بولی، اس سفید شال والی خاتون کو پہچانتے ہو؟ ابرو سے نیچے مہمانوں کی طرف اشارہ کیا. احمد نے اس طرف گردن گھمائی. وہاں چند اعصاب کے ساتھ ایک سفید شال والی عورت کھڑی بات کر رہی تھی. وہ شکل سے پٹھان لگتی تھی. ان کو کون نہیں پہچانتا؟ گڈ. چمکتی آنکھوں سے احمد کی آنکھوں میں جھانکا. اس کو تباہ کر دو احمد. تمہارے پاس 1 مہینہ ہے. اس کے اتنے اسکینڈل لیک کرو کہ وہ استعفیٰ دینے پہ مجبور ہو جائے. ایک لمحے کے لیے احمد بالکل سناٹے میں رہ گیا. آسمان پہ بلند آواز میں پٹاخوں کے ساتھ آتش بازی ہوتی دکھائی دے رہی تھی. مسز کاردار، وہ کوئی عام عورت نہیں ہے. اس کا بھی سیاسی خاندان ہے. آپ جتنی امیر، آپ جتنی طاقتور ہیں، اس سے دشمنی مول لینے کا کیا فائدہ؟ کل کو وہ ہم پہ جوابی حملہ کرے گی، اور تب تم ہوگے نا ہر حملے کا جواب دینے کے لیے. اس نے ایک پارٹی میں ہارون سے مس بیہیو کیا تھا. میں ہارون پہ احسان کرنا چاہتی ہوں. گیٹ ٹو ورک. 1 مہینہ ہے تمہارے پاس. اس کا شانہ تھپ تھپا کر وہ مسکراتی ہوئی میکسی سنبھالتی زینے اترتی گئی. احمد بے یقینی سے کھڑا رہ گیا. پھر چونکا جب ساتھ کوئی آ کھڑا ہوا. تم میں کاردارز کے لیے اتنے بڑے کام کرنے کی ہمت نہیں ہے تو آگاہ کر دینا. میرے پاس ملازموں کی کمی نہیں ہے، سرد موہری سے کہہ کر ہاشم نے ایک تند نگاہ اس پہ ڈالی اور پھر زینے اتر کر لان کی طرف بڑھ گیا. احمد کو پہلی دفعہ محسوس ہوا کہ رات کتنی سرد تھی. اور یہ تھا اس کا فرسٹ پارٹ. ہوپ سو کہ آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا اور آپ لوگوں نے انجوائے کیا ہوگا. وہ جو نماز والا تھا، میں خود رو پڑی یار. مطلب خود بخود ہی آنسو میرے آ گئے. بہت بہت اچھی باتیں لکھی ہوتی ہیں. سم ٹائمز آپ بے بس ہو جاتے ہو یار کہ اتنا اچھا لکھا ہوا ہے. اور بہت مزے کی تھی. مطلب لیول ہے یار. بہت پیارا لکھتی ہے ماشاءاللہ. اللہ سلامت رکھے ان کو. تو پھر ملتے ہیں اس کے سیکنڈ پارٹ میں. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. اور میں کچھ کہہ نہیں سکتی سیکنڈ پارٹ کے 2 پارٹس بنیں گے یا نہیں. اٹس ٹوٹلی اپ ٹو PDF. میرے پر کوئی ڈیپینڈ نہیں کرتا یہ کام. تو دیکھتے ہیں کہ آگے کیا بنتا ہے. تو پھر ملتے ہیں اس کی سیکنڈ ایپیسوڈ میں. اللہ حافظ.